بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین جی، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں جو ہے نا وہ پوری چیزیں ہم کور نہیں کر سکے تھے جلسے کی، تو اسی کے تسلسل کا یہ حصہ ہے، پارٹ 2 ہے۔ تو باقی چیزیں اس میں جو خان صاحب نے کئی جلسے میں اور ان کے حوالے سے، ایک تو جیسے خان صاحب نے ذہنی غلامی کی بات کی اس جلسے میں، بڑی زبردست قسم کے اس پہ انہوں نے جو ہے نا وہ 5-7 منٹ کی بڑی زبردست سپیچ کی، کہ ایک ان کا جملہ جو کہ بہت زبردست اور بڑا اپیلنگ تھا اور بڑا ایک معنی خیز اور بہترین جملہ تھا۔ انہوں نے بولا کہ جو غلام ہے، جو ذہنی غلام ہے یا ڈر کا غلام ہے یا خوف کا جو غلام ہے، وہ ایک اچھا غلام بن سکتا ہے، صرف اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں بن سکتا۔ تو بیسیکلی ہم غلام بننے کے لیے نہیں جو ہے نا، یہ پاکستان حاصل ہوا 27ویں کی رات کو ملا اور ہر قسم کے وسائل کے ساتھ ملا، تو ہمیں غلامی کے لیے یہ ملک نہیں دیا گیا۔ ایک تو یہ بات کی، دوسرا انہوں نے جناح صاحب کو کوٹ کیا، قائد اعظم محمد علی جناح کو۔ ہم آپ سے اس چینل کے توسط سے ایک چیز ضرور ریکویسٹ کریں گے کہ کبھی بھی موقع ملے یا اسپیشل ٹائم نکال کے محمد علی جناح کی زندگی کو پڑھیے۔ آپ یقین جانیے کہ ایسی ایسی چیزیں سننے کو دیکھنے کو ملتی ہیں کہ جو اگر آپ ایک لیول، ان کو ہر بندہ قائد اعظم کو قائد اعظم کہا ہی اسی وجہ سے جاتا ہے، عظیم قائد کو قائد اعظم بولا جاتا ہے، لیکن اگر آپ ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیں، تفصیل سے پڑھ کے دیکھیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ وہ کس پائے کے انسان تھے۔ تو وہ ان کو قائد اعظم کو فالو اگر عمران خان کرتے ہیں تو مطلب ہم عمران خان کو فالو کرتے ہیں، تو سمجھنا چاہیے کہ کتنے بڑے لیڈر تھے قائد اعظم جو ہے۔ اور دوسری ایک چیز اس میں آتا ہے جی، کہ جو بہت زیادہ زور دیا گیا اس میں، ایک بات پہ انہوں نے قائد اعظم کی بات کو کہا کہ جب قائد اعظم انگلینڈ سے پاکستان آ گئے، یعنی کہ اس ٹائم کے ہندوستان میں آئے اور مسلمانوں کے لیے تحریک چلائی تو ایک سیٹ جیتی، تو ان کا دوست آیا اور انہوں نے پوچھا کہ بھئی تو اتنی عیاشی کی زندگی گزار رہے تھے آپ محمد علی، انگلینڈ میں رہتے ہوئے ہر چیز تھی، تو آپ کو یہ کیا خیال آیا؟ تو وہ انہوں نے بتایا کہ قائد اعظم نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میں اپنے اللہ کے حضور پیش ہوں تو مجھے میرے اللہ پاک یہ فرمائیں کہ محمد علی جناح آپ نے اپنی قوم کے لیے اپنا بیسٹ کیا، اور یہ میں سننا چاہتا ہوں۔ اسی چیز کو عمران خان صاحب نے ایسے بولا کہ جب میں چاہتا ہوں کہ میں جب جاؤں اپنے رب کے سامنے پیش ہوں تو وہ یہ کہیں کہ عمران تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج لا الہ الا اللہ کا میسج دینے میں اپنی قوم کے لیے بیسٹ کیا۔ تو وہ یعنی کہ آپ وہی ہے نا، آپ جس کو لیڈر اپنا مانتے ہیں آپ اس کو فالو کرتے ہیں، تو وہی عمران خان صاحب کی جو ہے نا وہ سپیچز میں اور ان چیزوں میں نظر آیا کہ وہ کیسے فالو کرتے ہیں ان کو۔ اور دوسری چیز، ایک اور چیز انہوں نے بات کی کہ بہت زبردست چیز کی، جو ہم آپ کو اس چینل سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کے آنے کا ذکر کر رہے ہیں، پھر عمران خان صاحب نے ذکر کیا اور انہوں نے بولا کہ یہ کمپیریزن میرا یعنی کہ عمران خان کا کمپیریزن نواز شریف سے کر رہے ہیں۔ میں نے ساری عمر جو ہے نا وہ 20 سال باہر کمایا اور پیسہ یہاں پہ سب کچھ بیچ کے بینکنگ چینلز کے تھرو یہاں پہ لایا، یہ ساری عمر لوٹ کے وہاں چوریاں ڈکیتیاں کر کے اور جو ہے نا بھاگے ہوئے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ اس چکر میں ہے کہ کسی طرح اس کو مجھے بھی اس طرح کے کیسوں میں پھنسا کے تو دوبارہ ان کو واپس لا کے ایک ہی کیسوں سے نکالا جائے۔ تو انہوں نے نواز شریف کے آنے کی تیاری کا بھی ذکر کر دیا، بتا دیا کہ پلان ہے اس کو لانے کا اور اس کو لانچ کرنے کا۔ اور تیسری چیز انہوں نے جی میڈیا کو لتاڑا اچھا خاصا کہ جی آپ نے ایئر وائی کو بلا وجہ بند کر دیا بغیر کسی وجہ کے۔ اور اب اس کو لے کے اگر چلتے ہیں، اور جیو کا انہوں نے تذکرہ کیا، نام نہیں لیا لیکن باقی میڈیا چینلز کا انہوں نے ذکر کیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، جھوٹا اور پراپیگنڈا جتنا کچھ ہے، اور وہ ساروں کو پتا چل رہا ہے، دے دنا دن چل رہا ہے۔ ایک اس میں سب سے مزیدار چیز ہے، آپ کو یہ پکچر دکھاتے ہیں کہ یہ ٹی آر پی کا جو ہے نا وہ ایک چارٹ ہے، تو یہ اس میں آپ اگر دیکھیں تو سب سے زیادہ ٹی آر پی سارے چینلز کے برابر میں بول کی سب سے زیادہ تھی، اس ٹائم سب سے زیادہ بول کو دیکھا جا رہا تھا۔ تو یہ سیکنڈ اے آر وائی نظر آتا ہے کہ اگر امپورٹڈ حکومت کو ٹائم ملا تو یہ اے آر وائی کی طرح نیکسٹ ٹارگٹ جو ہے وہ بول کی طرف کریں گے۔ ان کی رپورٹنگ بھی ہم دیکھ رہے تھے، وہ بڑی انتھوزیاسٹک قسم کی رپورٹنگ سمیع ابراہیم صاحب کر رہے تھے، باقی اینکرز بھی کر رہے تھے، کیونکہ موسٹلی لوگوں کا دل تو ان کے ساتھ دھڑکتا ہے جلسے کو ڈیفائن کرنا، ڈسکرائب کرنا حالات، تو سمیع ابراہیم صاحب کے بڑے زبردست تھے ان کی پوری ٹیم کے بول کے۔ تو اب نیکسٹ جو نظر آتا ہے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں جو ہے نا ادھر سے اگر اے آر وائی کے ہاتھ سے ضلالت ہو گئی تو لیدا، نہیں تو دوسرا جو ہے نا اس چینل کی طرف جائیں گے۔ اور پھر اوورسیز پاکستانی جس طرح وہ اس خطاب کو دیکھ رہے تھے، مختلف آن لائن جو چینلز لائیو چل رہے تھے، ہم نے مختلف چینلز پہ جا کے دیکھا، کہیں پہ بھی 8.8 کے
9K سے نیچے کے ویورز نہیں تھے. تو آپ اگر فوراً سرچنگ کر کے مختلف چینلز دیکھتے ہیں جو لائیو دکھا رہے تھے, کہیں پہ بھی 9K سے نیچے کے ویورز نہیں تھے. تو آپ دیکھیں اگر 5, 6, 7 چینل یا اس کے علاوہ, یہ تو وہ ہیں جو ریکگنائز چینل ہیں, اس کے علاوہ جو لوگ لائیو سپیچز دکھا رہے تھے, تو اگر اوورسیز پاکستانی ہے وہ لائیو سپیچ دیکھنا چاہ رہا ہے, اس کو جو فوراً امیڈیٹ سامنے ملے گی وہ لگا لے گا. تو اگر اس حساب سے دیکھیں تو لاکھوں کی تعداد میں اوورسیز بھی بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کا خطاب دیکھ رہے تھے, اور یہی چیزیں ان کو ڈراتی ہیں اوورسیز کے حوالے سے یا باقی چیزوں کے حوالے سے. تو بڑی جی اس میں یہ 2-3 چیزیں ایسی تھی جو ہمارے سے پچھلی ویڈیو میں مس ہو گئی تھی, تو ہم نے سوچا کہ چلیں نیکسٹ ویڈیو میں اس کو کمپلیٹ کریں کیونکہ یہ میجر چیزیں تھیں. تو انشاءاللہ تعالی جی نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوتے ہیں نیکسٹ اطلاعات کے ساتھ, اور تب تک کے لیے جی پاکستان زندہ باد, پاک آرمی زندہ باد.